بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئی۔ ربیع الاول کہنے کی وجہ: ربیع موسم بہار یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم بہار کے ابتدائی زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ اس میں کھمبی اور پھول پیدا ہوتے تھے، اور جس وقت پھولوں کی پیداوار ہوتی تو ان ایام کو ربیع الاخر کہتے تھے۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہی 2 موسموں کے ناموں پر ربیع الاول اور ربیع الاخر کا نام دیا گیا۔ ان 2 مہینوں کو ربیع کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں لوگ ارتباط کرتے یعنی گھروں میں ٹھہرتے تھے۔ چونکہ ان دونوں مہینوں میں خوشحالی اور فراغی کی وجہ سے عرب کے لوگ گھروں میں ہی قیام کرتے تھے، اس لیے انہیں ربیع کہا جانے لگا۔ علیہ وسلم جہان میں شر و بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات، بلکہ کون و مکان کے تمام تر رونقیں اور شان اس جان جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم عدول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ پیر کے دن کی اہمیت: سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دن اور بھی کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے پیر کے دن نکلے، پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، پیر کے دن وصال ظاہر کی ہوئی، اور آپ نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق بدر میں فتح بھی پیر کے دن ملی، اور پیر کے دن سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ شب قدر سے افضل رات: علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے کہ جس رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شرح بخاری حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شب ولادت کے لیلۃ القدر سے افضل ہونے کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، شب ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کے ظہور کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر آپ کو عطا کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے شب ولادت شب قدر سے افضل ہے۔ نمبر 2، شب قدر نزول ملائکہ کی وجہ سے مشرف ہے، اور شب ولادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی وجہ سے معظم ہے، اور جس ہستی کی وجہ سے شب ولادت فضیلت والی ہے یقیناً وہ ملائکہ سے افضل ہے، لہٰذا شب ولادت شب قدر سے افضل ہے۔ نمبر 3، لیلۃ القدر کی برکتوں اور انعامات سے امت مصطفیٰ ہی
فیضیاب ہوتی ہے، مگر شب ولادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور یہ نعمت تمام مخلوق کے لیے ہے، تو شب ولادت نفع کے اعتبار سے زیادہ عام ہوئی، اس لیے یہ شب قدر سے افضل ہے۔ اس مکان کی عظمت کے کیا کہنے، وہ مقدس مکان بڑی عظمت والا ہے کہ جسے اللہ کریم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مکان مکہ مکرمہ کے وسط میں مشرقی جانب جبل ابو قبیس کے قریب سوق اللیل نامی جگہ پر واقع ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ مشہور محدث ابن ناصر الدین مشکر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ایک قول کے مطابق یہ مکان حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا، جو ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا۔ خرکار اسے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے خرید کر اپنے گھر میں شامل کر لیا، جسے بزا کہا جاتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خضران جرشیہ نے محمد بن یوسف سے یہ مکان عالیشان خریدا اور اسے اس کے گھر سے جدا کر کے اس جگہ مسجد بنوا دی جس میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ مزید فرماتے ہیں، اس مسجد کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے کی ملمہ کاری کی گئی تھی۔ حضرت علامہ ابو الحسنین محمد بن احمد جبیر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس مکان اقدس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ مقدس جگہ جہاں ایک ایسی سعادت والی بابرکت گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جنہیں اللہ کریم نے پوری امت کے لیے رحمت بنا دیا، اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی تھی۔ یہ جگہ لگتی ہے جیسے چھوٹا سا پانی کا حوض ہو جس کی سطح چاندی کی ہو۔ اس مٹی کی کیا بات ہے جسے اللہ پاک نے سب سے پاکیزہ جسم والے خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہونے کا شرف بخشا۔ یہ مبارک مکان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور پیر ولادت کا دن ہے۔ لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ سے یوم مشہود ہے، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے مقام پر۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ایک عظیم الشان عمارت والی مسجد ہے اور خاص وہ جگہ جہاں ولادت مبارک ہوئی وہ تقریباً 3 بالشت کا چھوٹے حوض جیسا چبوترا ہے اور اس کے درمیان سبز رنگ کا 2/3 بالشت برابر سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ہے جس پر چاندی لپٹی ہوئی ہے، اور اس چاندی سمیت اس کی لمبائی 1 باشت ہے۔ ہم نے اس مقدس جگہ سے اپنے چہرے مس کیے جو زمین پر پیدا ہونے والی سب سے افضل ذات کی ولادت گاہ بنی اور سب سے اشرف اور پاکیزہ نسل والی ذات سے مس ہوئی، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ سے برکتیں لے کر نفع حاصل کیا۔ 12 ربیع الاول کا روزہ۔ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھنا رب تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس فرمان علی میں ان دونوں میں روزوں کے مستحب ہونے کی طرف اشارہ ہے جن میں اللہ پاک کی نعمتیں بندوں پر اترتی ہیں۔ بے شک اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندوں کے لیے ظاہر فرمانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف بھیجنا ہے۔
کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنا اس امت کے لیے آسمان، زمین، سورج، چاند، ہوا، رات اور دن کو پیدا کرنے، بارش برسانے اور سبزیاں اگانے وغیرہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ بے شک یہ نعمت انسانوں کے ان افراد کو بھی شامل ہے جو اللہ پاک، اس کے رسول اور بارگاہ الہی میں حاضری سے انکار کر بیٹھے تو انہوں نے نعمت الہی کو ناشکری سے بدل دیا۔ شکر نعمت کے لیے روزہ۔ بلا شبہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی نعمت سے دنیا آخرت کے فوائد و منافع پورے ہو گئے، اور اسی نعمت کے توفیل اللہ پاک کا دین مکمل ہوا جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اور اس دین کو قبول کرنا دنیا و آخرت میں لوگوں کی سعادت مندی کا سبب ہے۔ اور ایسے دن کا روزہ رکھنا بہت اچھا ہے جس میں اللہ پاک کے بندوں پر اس کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔